السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، تو شعبان کے مہینے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جسے ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور مسلمان اس کو آج کل تو تیوہار سمجھنے لگے ہیں کہ ایک تیوہار ہو گیا، نئے نئے کپڑے بناتے ہیں۔ تو اس رات کے اندر جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ رات جو ہے ایک عبادت کی رات ہے۔ صرف اس رات کے اندر دو کام کرنے چاہیے۔ نمبر ایک، رات کا قیام جو حدیث سے ثابت ہے، اور دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اب بہت سے لوگ روزے کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ یہ روزہ رکھنا واجب ہے یا فرض ہے، کیا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ یہ روزہ فرض یا واجب نہیں ہے، اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ مستحب ہے۔ روزہ اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ رمضان آ رہا ہے، اس کی پریکٹس ہو جائے گی۔ تو اس روزے کو فرض یا واجب یعنی ضروری نہ سمجھے کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو اس کو ہم نکیر کرتے ہیں یا اس کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور پھر دوسری بات جو ہے، ہمارے بھائی ہیں یا اسی طرح سے ہماری بہنیں ہیں، وہ اس رات کے اندر صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتی ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں معلوم کرتی ہیں یا کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کے دو طریقے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، جن دو طریقوں میں سے ایک طریقہ تو پیچیدہ ہے تھوڑا سا۔ اگر میں آپ کو وہ طریقہ بتلاؤں تو آپ الجھ جائیں گے۔ جو آسان والا طریقہ ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا رہا ہوں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ یہ بات دوسروں تک بھی پہنچے، ہمارے ذریعے سے لوگ پریشان نہ ہوں اور یہ بات دوسروں تک بھی پہنچ جائے۔ تو سب سے پہلے آپ جو ہے صلاۃ التسبیح کی نیت کریں۔ نیت جو ہے منہ سے کہنا ضروری نہیں ہے کہ ہم منہ سے کہیں گے تب نیت ہوگی، بلکہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ بس آپ دل کے اندر یہ نیت کر لیں کہ میں 4 رکعت نفل نماز صلاۃ التسبیح کی پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، بس یہ نیت ہو گئی۔ اگر آپ زبان سے بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ نیت کرتی ہوں میں یا کرتا ہوں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لیں۔ مغرب کے بعد مغرب کے بعد سے جو ہے یہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ آپ کبھی بھی یہ نماز پڑھ سکتی ہیں یا پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ کریں گے، آپ نیت کر کے دل کے اندر میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، آپ نیت باندھ لیں گے اللہ اکبر کہہ کر۔ اس کے بعد ہم ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم پڑھ لینے کے بعد ہم جو عام نماز ہے سبحانک اللہم کے بعد الحمد شریف پڑھتے ہیں، لیکن الحمد شریف نہیں پڑھنی، بلکہ الحمد شریف پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ ایک تسبیح ہے جسے تیسرا کلمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تیسرا کلمہ ہے، یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، یہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحانک اللہم کے بعد 15 مرتبہ ہم یہ پڑھیں گے۔ 15 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھ لینے کے بعد جو بھی سورت ہماری یاد ہو ہم اس سورت کو پڑھیں گے، اور سورت پڑھنے کے بعد جو ہے ہم عام نمازوں میں رکوع میں چلے جاتے ہیں، لیکن رکوع میں نہیں جائیں گے، بلکہ رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ اور پڑھیں گے۔ تو 10 مرتبہ جب ہم یہ پڑھ لیں گے تو 25 مرتبہ یہ ہو گیا۔ 15 مرتبہ سورہ فاتحہ سے پہلے، اور 10 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد، تو یہ 25 مرتبہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم رکوع کے اندر جائیں گے، پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں یا اسی طرح سے 7 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھ لینے کے بعد پھر 10 مرتبہ اور پڑھیں گے یہ کلمہ، تیسرا کلمہ جو میں نے آپ کو بتایا سبحان اللہ والحمد للہ، 10 مرتبہ پھر رکوع میں پڑھیں گے، تو 25 اور 10 35۔ پھر رکوع سے جب ہم کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، اور پھر اس کے بعد ربنا لک الحمد کہیں گے۔ تو ربنا لک الحمد کہہ کر ہم ہاتھ چھوڑ رہیں گے۔ بہت سے لوگ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ہاتھ باندھنے نہیں ہیں بلکہ ہاتھ چھوڑے رہنے ہیں، اور کھڑے پھر 10 مرتبہ اور کہیں گے، تو 10 مرتبہ یہاں ہو جائے گا 35 اور 10 45 مرتبہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم سجدے کے اندر جائیں گے، یعنی پہلے سجدے میں جائیں گے، پہلے سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی، پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، تو 45 اور 10 55۔ پھر اس کے بعد سجدے سے بیٹھیں گے ہم،
تو دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ بیٹھ کر ہم پڑھیں گے، تو 10 مرتبہ یہ ہو جائے گا 55 اور 10 65۔ پھر ہم دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے اور پھر دوسرے سجدے میں ہم 10 مرتبہ یہ پڑھیں گے، یعنی 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے یہ ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ یہ کلمہ ہو جاتا ہے، اور چاروں رکعتوں کے اندر 300 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ دھیان سے پڑھیں، اگر ہم ایک تسبیح بھی زیادہ پڑھ دیں گے یا کم پڑھ دیں گے تو پھر ہم اس نماز کی فضیلت سے محروم رہ جائیں گے۔ اور اس نماز کی فضیلت بہت آئی ہیں حدیث کے اندر، جس میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی جو صغیرہ گناہ ہے اس تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے، یعنی آپ دوسری رکعت کے لیے پھر کھڑے ہوں گے، تو جو پہلی رکعت میں ہم نے سبحانک اللہم پڑھی تھی، اب سبحانک اللہم نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ڈائریکٹ پہلے 15 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ، پھر اسی طرح سے رکوع میں، پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پھر سجدے میں، پھر سجدے سے بیٹھ کر پھر دوسرے سجدے میں، اس طرح سے یہ دوسری رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر التحیات پڑھیں گے، صرف التحیات پڑھیں گے، اللہم صلی، درود شریف نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی کوئی اور دعا پڑھیں گے۔ التحیات پڑھ کر پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح سے جو ہے پوری نماز مکمل کر لیں گے۔ تو امید ہے آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس رات کے اندر صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، کیونکہ یہ نماز پڑھنے کی فضیلت جو ہے حدیث کے اندر بہت زیادہ آئی ہے۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو صلاۃ التسبیح کی بار بار نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔